محترم میرے قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزت مآب بہنوں، الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کی روح سے چل رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، مجسمہ بناتے، پھر اس میں روح پھونکتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا۔ اسی طرح مادر زاد اندھوں کو، کوڑی والوں کو ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیتے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جو تم کھا کر آئے ہو، جو گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمالات عطا فرمائے۔ آج کے درس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابقہ جو کتاب تھی تورات کے مصدق، یعنی تصدیق کرنے والے، جتنے بھی نبی آتے ہیں وہ سابقہ کتاب کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ سابقہ کتاب یا کتابیں جتنی بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں کچھ باتیں جو ہو جاتی ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، اور وہ نبی جو ہے وہ منسوخ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ مرضی اللہ کی ہوتی ہے اور بیان نبی کا ہوتا ہے۔ بیان نبی کا ہوتا ہے کیونکہ نبی کے پاس قطعی دلیل آ چکی ہوتی ہے کہ یہ حکم حرام ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر تورات کے اندر بنی اسرائیل پر چربی اور مچھلی یہ کیا تھا؟ حرام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حلال قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حلال قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ اصول بیان فرمایا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ جو بھی اس کی بات ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی اس کی بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لہذا تمہارا کیا کام ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اس کا حکم جو ہے سارے انبیاء اسی بات کا حکم دیتے آئے۔ مثال کے طور پر یعنی سورہ اعراف کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان سب نبیوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور میری تابع داری کرو۔ وَأَطِیعُونِ، میری تابع داری کرو، میری اطاعت کرو۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ کی بات بھی منوائی اور اپنی تابع داری کا بھی حکم دیا۔ آگے پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر جو سب کا مشترکہ سارے نبیوں کا اساسی مسئلہ، وہ اساسی مسئلہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، کہ سارے نبی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے آئے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے آئے، اللہ کی طرف دعوت دیتے آئے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو۔
اللہ کے سامنے سجدہ کرو، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے اپنے حاجات کو رکھو، اللہ ہی تمہاری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی تمہارے حاجت روا ہیں، اللہ ہی تمہارے مشکل کشا ہیں، اور بیٹیاں بیٹے دینے والے، نفع نقصان کے مالک، موت و حیات کے مالک کون ہیں؟ وہ ایک اللہ ہیں۔ یہ سارے نبیوں کا بنیادی مسئلہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ رب کہتے ہیں جو پیدا بھی کرے، روزی بھی دے، موت بھی دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اور تمہارا رب، مجھے پالنے والا اور تمہیں پالنے والا، تم کو روزی دینے والا اور مجھے روزی دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا فَاعْبُدُوهُ، جب یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں لہذا عبادت بھی خاصہ خداوندی ہے، عبادت بھی خاصہ خداوندی ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، ایک اللہ کو اپنا سب کچھ مانو۔ جیسا کہ ہمارے جماعت والے آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے درنے والی ذات جو ہے وہ ایک اللہ کی ہے، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی بات کی طرف سارے نبی دعوت دیتے آئے، سارے نبی اسی بات کی طرف دعوت دیتے آئے۔ اور آگے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا کہ یہ میری بات ہی نہیں مان رہے اور جو ہے میرا کہنا ہی نہیں مان رہے، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، میری مدد کون کرے گا؟ تو مدد سے مراد یہاں اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار۔ اور جہاں بھی ایسی آیت آتی ہے وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ کی ہم مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کے دین کی مدد۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ میں فرمایا کہ مجھے قرض دو، اب اللہ تھوڑے غریب ہیں، فقیر ہیں کہ اللہ کو ہم کیا دیں؟ قرضہ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگتے ہیں اپنی محتاج مخلوق کے واسطے، نادار مخلوق کے واسطے، اور جو ہے بے بس مسکین غریبوں کے واسطے اللہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم ان کو دو گے تو کل کو میرے خزانوں میں لینے والے بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو غرض فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اور گواہ ہو جو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ انہوں حواریوں نے کہا، حواری کون تھے؟ حواری جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے 12 لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی کہیں بھیجتے وہ ان کو بھیجتے، ان پر پورا اعتماد تھا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حواری حور سے ہے، حور کا معنی سفید، تو یہ دھوبی تھے، کپڑے دھو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کپڑے دھو رہے ہیں، ہم کپڑے صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے دل کو صاف کروں، آؤ میں تمہارے دل کو صاف کروں، تم جو ہے کیا کر لو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں سے قدورتیں، تمہارے دلوں سے نفرتیں، تمہارے دلوں سے ناپاکیوں کو دور کر دیں گے اور اللہ تمہارے دل کو پاک کر دیں گے۔ تو واقعتاً حقیقت بات ہے کہ جو بھی بندہ ایمان والا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے نبیوں کو مانتا ہے، اس کے فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، اچھی اور بری تقدیر کو مانتا ہے،
حقیقتاً اس کا دل صاف ہوتا ہے، حقیقتاً اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کسی کا دل صاف ہو جاتا ہے اس کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے جو ان سے پہلے تورات ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میری تابعداری کر لو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہی سیدھا رستہ ہے۔ فلما احس، جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، قال من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، ان حواریوں نے، مخلص دوستوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر حضرت ان حواریوں کی دعا ہے، ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، آمنا، ہم ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا، یعنی انجیل پر، انجیل پر ہم ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کر لی، فاکتبنا، ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔